نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ سمود مشہور قبیلہ تھا۔ ان کو سمود ان کے جد امجد سمود کی وجہ سے کہا جاتا تھا، جو جدلیس کا بھائی تھا، اور سمود و جدلیس دونوں فرزند تھے، عاشر بن ارم بن سام بن نوح کے، اور قوم سمود خالص عرب عاربہ تھے، ہجر میں سکون پذیر تھے۔ یہ حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تھے۔ ساتھ میں مسلمانوں کا لشکر جرار بھی تھا، اور یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی، اور انہی کی طرح بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول کو بھیجا، جو صالح بن عبید بن مالیح بن عبید بن حاضر بن سمود بن عاشر بن ارم بن نوح تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دعوت دی کہ بتوں کو خدا کے لیے شریک بنانا چھوڑ دیں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ تو بس ایک جماعت نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، لیکن اکثر سمود نے کفر کیا اور اپنے قول و فعل کے ساتھ بری طرح پیش آئے، حتیٰ کہ حضرت صالح کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے، اور اس اونٹنی کو تو قتل کر ہی دیا جو اللہ نے ان کے لیے حجت و دلیل اور اپنی نشانی بنا کر بھیجی تھی۔ تو بس اللہ نے بھی ان کو سخت عذاب قدرت والی کی طرح پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین میں چڑھتی، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو اللہ کو کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، اور تم نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ اس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پہ فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے، جس چیز پر تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اس اونٹنی کی پونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح ان سے نا امید ہو کر پلٹے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ترجمہ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین پر پیدا کیا، اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمیں کوئی شبہ؟ صالح نے کہا، قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی گونچیں کاٹ ڈالی۔ تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔
جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں تھے ہی نہیں۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو تو سمود پر پھٹکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا، ترجمہ: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو نشانیاں دی اور وہ اس سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو صبح ہوتے ہوتے چیخ نے ان کو آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ فرمان ہے، ترجمہ: اور ہم نے نشانیاں بھیج دیں، اسی لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اپنی صالح کی نبوت کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں وہ ڈرانے کو ہوتی ہیں۔ Thank you for watching. A reflection.